اور آخرکار زندگی اور موت کی جنگ میں صف اول کے فنکار جن کا نام دھرمیندر ہے چند روز پیشتر موت کی آگوش میں جا سوئے۔ ان کے بارے میں میڈیا اور مختلف چینلز پر ان کی زندگی کے بارے میں بہت سارے پروگرامز کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے صف اول کے مصنف، فلم ساز اور ہدایت کار ناصر ادیب جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دھرمیندر کی فلمیں لکھی اور ان کے مہمان رہے، انہوں نے کہا کہ دھرمیندر نے ہیما مالنی کی محبت میں اپنا سکھ مذہب چھوڑ کر صرف اور صرف ہیما مالنی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دھرم چھوڑا اور مسلمان ہو گئے۔ اسی حوالے سے ہندوستان کے ایک بہت بڑے فلم جرنلسٹ نے بھی کچھ اسی طرح کہا کہ 21 اگست 79 کو چونکہ ان کی جو پہلی وائف تھی پرکاش کور، ان کی وجہ سے وہ شادی ہیما مالنی سے نہیں کر سکتے تھے اور پرکاش کور نے انہیں طلاق دینے سے انکار کر دیا تھا، اور دھرمیندر بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے 4 بچوں کی ماں جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جائے۔ ایک طرف ان کی محبت تھی، ایک طرف بچوں کی محبت، اور آخرکار بچوں کی محبت بھی جیت گئی اور ہیما مالنی کی محبت بھی جیت گئی۔ اور انڈین میرج ایکٹ کے تحت کوئی سکھ یا کوئی ہندو مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اس میرج ایکٹ کے وجہ سے ان کے راستے میں یہ سب سے بڑی دیوار تھی کہ وہ کیسے شادی کرے، اور پھر آخرکار انہوں نے 21 اگست 79 کو اسلام قبول کیا، صرف ہیما مالنی کی محبت میں، اور ان کا اسلامی نام دل آور خان رکھا گیا اور ہیما مالنی کا نام عائشہ رکھا گیا۔ یہ تھی حقیقت دھرمیندر کے بارے میں۔ یہ کہاں تک حقیقت ہے یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن اس میں کچھ حقیقت تو ہے۔ دھرمیندر نے بہت سی کامیاب فلمیں دی، بہت پیسہ کمایا، اور آخرکار اربوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر منو مٹی تلے دفن ہو گئے۔